بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم اردو جماعت پنجم سبق نمبر 19 نام اور کام، جس کا عنوان ہے نام اور کام، اس کا مطالعہ کریں گے۔ عزیز طلبہ، اس سبق میں کام کی اہمیت کو بتایا گیا ہے۔ 5ویں جماعت کا ایک بھولا بھالا طالب علم اپنے ہم جماعت دوستوں کی شرارت سے پریشان ہو کر ہیڈ ماسٹر صاحب کے پاس پہنچتا ہے اور اپنا نام بدلنے کی خواہش ظاہر کرتا ہے۔ وجہ پوچھنے پر وہ بتاتا ہے کہ میرے دوست میرا نام بگاڑ کر مجھے چڑھاتے ہیں۔ تب ہیڈ ماسٹر صاحب اس طالب علم کو بہت ہی پیار سے سمجھاتے ہیں کہ نام سے کچھ نہیں ہوتا، انسان کا کام اہم ہوتا ہے۔ یعنی بچوں، دنیا میں نام نہیں چلتا ہے۔ دنیا میں جو اچھے کام کرے گا، جو لوگوں کی خدمت کرے گا، اللہ کے بندوں کی مدد کرے گا، اللہ کے بندوں کو دکھ سکھ میں شریک رہے گا، اسی کا نام ہوتا ہے۔ اچھے کاموں کی وجہ سے انسان اعلیٰ عہدے پر، اعلیٰ منصب پر اور اعلیٰ کردار پر پہنچتا ہے۔ سبق ہم پڑھتے ہیں۔ وہ 5ویں جماعت کا طالب علم تھا، بہت سیدھا سادہ اور بھولا بھالا۔ اس کی جماعت میں 2-3 طالب علم بہت شریر تھے، ہمیشہ اسے ستاتے رہتے اور اس کا صحیح نام لینے کے بجائے کلو کلو کہہ کر چڑھاتے تھے۔ وہ ہمیشہ یہی سوچتا رہتا کہ دنیا میں نام کی بڑی اہمیت ہے، اگر میں اس نام کے بجائے کوئی دوسرا نام، اچھا سا نام رکھ لوں تو ساتھیوں کی چھیڑخانی سے بچ جاؤں گا۔ ایک دن اس کے ساتھیوں نے اسے بہت تنگ کیا۔ پریشانی کے عالم میں وہ ہیڈ ماسٹر صاحب کے آفس پہنچ گیا، اندر آنے کی اجازت لی اور ان کے سامنے جا کر خاموش کھڑا ہو گیا۔ ہیڈ ماسٹر صاحب نے اسے غور سے دیکھا اور بڑی نرمی سے پوچھا، کیا بات ہے، اتنے پریشان کیوں ہو؟ یعنی بچوں، وہ بچہ اپنے ہم جماعت ساتھیوں کی شرارت، اسے چڑھانے کی وجہ سے بہت پریشان ہو گیا تھا۔ اسے کلو کلو چڑھاتے تھے۔ حالانکہ ہمیں کوئی چڑھائے، کوئی کوسے، کوئی بولے، ہم اس پر دھیان نہیں دینا چاہیے، ورنہ ہماری اور چڑ بڑھتے جائے گی، ہمیں اور چھیڑخانی کرتے جائیں گے۔ لوگوں کو موقع ہی نہیں دینا چاہیے کہ ہم ان کی باتوں کا جواب دیں، اور ان کے چڑھانے سے، ان کے چھیڑنے سے ہم اپنے آپ میں پریشان ہوں، بلکہ ہمیں ان کے سامنے مسکرانا چاہیے، ان کی باتوں کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان میں اڑا دینا چاہیے۔ تو عزیز بچوں، ہیڈ ماسٹر صاحب نے اسے غور سے دیکھا اور بڑی نرمی سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، کیا پرابلم ہے، اتنا پریشان کیوں ہو؟ تو ہیڈ ماسٹر صاحب نے اس کی باتیں غور سے سنی۔ اس نے ہمت کر کے کہنا شروع کیا، جناب، میرے والدین نے میرا جو نام رکھا ہے، میرے ساتھی اسے بگاڑ کر مجھے چڑھاتے رہتے ہیں، مہربانی کر کے میرا نام بدل کر کوئی اچھا سا نام رکھ دیجیے۔ ہیڈ ماسٹر صاحب نے اسے سمجھایا، دیکھو بیٹا، یہ کام اتنا آسان نہیں ہے، یوں بھی دنیا میں نام اہم نہیں ہوتا، اصل اہمیت کام کی ہوتی ہے، تمہیں اپنے نام کے لیے اتنا فکر مند نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی ہیڈ ماسٹر صاحب نے بڑے آسان اور اچھے انداز میں بچے کو، طالب علم کو سمجھایا کہ بچوں، نام کی اہمیت نہیں ہوتی ہے، اصل ہوتا ہے کام۔ ہیڈ ماسٹر صاحب کی باتوں سے اسے تسلی نہیں ہوئی، وہ چپ چاپ وہیں کھڑا رہا۔ ہیڈ ماسٹر صاحب نے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ لیے۔ انہوں نے ہمدردی سے کہا، لگتا ہے تم نام بدلنا ہی چاہتے ہو، خیر تمہارا نام تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن تمہیں اپنی پسند کا نام خود تلاش کرنا ہوگا۔ میں اپنا نام کس طرح تلاش کروں؟ اس نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ ہیڈ ماسٹر صاحب نے سوچتے ہوئے کہا، ایسا کرو، اپنے محلے کا دورہ کرو، لوگوں کے نام معلوم کرو، ان ناموں کی ایک فہرست بناؤ اور اس میں سے ایک نام کو پسند کر لو۔ 8 دن بعد اسی وقت آ کر مجھ سے ملاقات کرنا۔ یعنی بچے کو ہیڈ ماسٹر صاحب نے ایک آسان سا نسخہ بتا دیا کہ تم اپنے محلے کا دورہ کرو اور لوگوں کے نام، اس میں جو بھی نام پسند کرو، اسے 8 دن بعد آ کر ملاقات کے ذریعے مجھے بتا دینا۔
वो खुशी खुशी घर लौट आया। दूसरे रोज़ हेड मास्टर साहब के बताए हुए तरीके पर उसने अमल करना शुरू किया। वो रोज़ाना छुट्टी के बाद घर लौटता और ताज़ा दम होकर मोहल्ले के दौरे पर निकल जाता। गलियों में घूमता फिरता और लोगों के नाम मालूम करके फहरिस्त लिख लेता। उसके मोहल्ले में सैकड़ों लोग रहते थे, सभी के नाम लिखना मुमकिन न था। उसने एक आसान तरकीब ढूंढ निकाली। वो सिर्फ उन्हीं लोगों के नाम लिखता जो मोहल्ले ही में नहीं, आस पास भी मारूफ थे, यानी जिनको लोग पहचानते थे, जाने माने लोग थे। वो अपना एक मकाम रखते थे, यानी मारूफ लोग अपना एक मकाम रखते हैं, समाज में उनका इज्जत होती है। 4-5 दिनों में फहरिस्त मुकम्मल हो गई। उसने सोचा अब इसमें से किसी नाम का इंतखाब कर लेना चाहिए। उसने फहरिस्त देखी, कुल 25 नाम थे। वो एक एक नाम पर नज़र डालता गया। ये डॉक्टर मोहम्मद फ़ारूक हैं, उनके हाथों में अल्लाह ने शिफा दी है, उनके दवाखाने में हमेशा मरीज़ों की भीड़ रहती है। ये एडवोकेट मोहम्मद नईम हैं, कानून में ज़बरदस्त महारत रखने वाले हैं, बड़ी मेहनत और लगन से मुकद्दमात की पैरवी करते हैं, बहुत से मुकद्दमात जीत चुके हैं। ये इंजीनियर एहसानुल हक हैं, शहर की कई आलीशान इमारतें उनकी फ़नी महारत का सबूत हैं। महल्ले में सबसे शानदार ऑफिस उन्हीं का है। ये अजमत बेग साहब हैं, किसी सरकारी महकमे में आला ओहदे पर फाइज हैं, बड़े कर फर से रहते हैं, कार से ऑफिस आते जाते हैं। अगला नाम नेमतुल्लाह साहब का है, ये कपड़े के बहुत बड़े ताजिर हैं। उनकी दुकान की चमक दमक देख कर राहगीर चलते चलते रुक जाते हैं। वो हमेशा ग्राहकों में घिरे रहते हैं, उन्हें बात करने की भी फुर्सत नहीं मिलती। गरज फहरिस्त के सारे लोग नुमाया हैसियत के मालिक थे। यानी अजीज़ बच्चों, उसने थक कर फहरिस्त महल्ले के लोगों का नाम ढूंढ कर थक गया और उसने आखिर फैसला किया कि सिर्फ नामवर लोगों के नामों की फहरिस्त बनाते हैं। तो उसमें उसने मंदरजा झेल अफराद के नाम लिए और उनकी फहरिस्त देखी और उनकी हैसियत देखी, उनका समाज में क्या मकाम है वो समझने की कोशिश की। फिर उसके बाद हेड मास्टर साहब के हुक्म के मुताबिक तालिब इल्म मुकर्ररा दिन ठीक वक्त पर उनके ऑफिस में पहुंच गया। हेड मास्टर साहब ने पूछा, तुमने मेरी हिदायत पर अमल किया होगा? बच्चा बोलता है, जी जनाब। उसने आहिस्ता से कहा, अब बताओ तुमने अपने लिए कौन सा नाम पसंद किया? उन्होंने पूछा। उसने अदब से कहा, सर मेरे महल्ले में कई मशहूर लोग रहते हैं, उनके नाम भी बड़े अच्छे हैं, मेरी समझ में नहीं आता कि अपने लिए कौन सा नाम मुंतखब करूं। हेड मास्टर साहब ने कहा, ठीक है, ये मुश्किल में मैं हल किए देता हूँ। तुम महल्ले में कई दिनों तक घूमे फिरे, तुम्हारे महल्ले में लोग सबसे ज़्यादा इज़्ज़त किस शख्स की करते हैं? बच्चा कहता है, जी सईद अहमद साहब की। उसने बेसाख्ता कहा जवाब दिया, बस तुम अपना नाम सईद अहमद रख लो, लोग तुम्हारी भी इतनी ही इज्जत करने लगेंगे जितनी उनकी करते हैं। ये हेडमास्टर साहब ने उससे पूछा कि तुम घूमे फिरे, सबसे ज़्यादा कौन आदमी है जिसकी लोग इज्जत करते हैं? तो उसने फ़ौरन कहा, सईद अहमद साहब। हेडमास्टर साहब ने कहा, ठीक है बच्चे, वही नाम रख लो, सईद अहमद रख लो, लोग भी तुम्हारी इज्जत करने लगेंगे। लेकिन उसको कुछ ऐसा महसूस हुआ कि ये कैसे हो सकता है, लोग नाम की वजह से उनकी इज्जत नहीं करते। वो बेख्तियार बोल उठा, यानी उसको ऐसा महसूस हुआ। उसकी छठी हिस्स ने आवाज़ दी कि ऐसा कुछ नहीं है, वो उनकी इज्जत उनके नाम की वजह से नहीं है, बल्कि फिर वो किस वजह से करते हैं? हेडमास्टर साहब ने सवाल किया। तो उसने जवाब दिया, मुसीबत में लोगों के काम आते हैं, अपने पड़ोसियों का बहुत ख्याल रखते हैं। महल्ले में कोई भी बीमार पड़ जाए, सईद अहमद साहब उसका हाल चाल जानने के लिए मौजूद, वो हर एक से बड़ी मोहब्बत से मिलते हैं। अचानक उसके जहन में बिजली की तरह कोई ख्याल आया। वो बोलते बोलते थोड़ी देर के लिए रुका, फिर बड़े जोश से कहने लगा, सर अब मैं समझ गया, नाम से ज़्यादा इंसान का काम अहम होता है। अब मैं नाम बदलने का ख्याल अपने दिल से निकाल दूंगा। यानी अजीज़ बच्चों, नाम, वो बच्चा हेडमास्टर साहब की हिदायत पर अमल करके उसको अल्लाह ताला ने एक हल बता दिया कि ऐ बच्चे, सिर्फ नाम अहम नहीं होता है, बल्कि लोगों की काम, खिदमत,
اللہ کے بندوں کے لیے جینا مرنا یہ اہم ہوتا ہے، جس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ انہیں عزتوں سے نوازتا ہے۔ ہیڈ ماسٹر صاحب نے خوش ہو کر کہا، شاباش، تم نے بہت صحیح نتیجہ نکالا کہ سعید احمد صاحب کی عزت ان کی خوبیوں کی وجہ سے ہے، اب تم جا سکتے ہو۔ یعنی اب تم جا سکتے ہو، تم سمجھ گئے بچے کہ آگے اب تم کو کیا کرنا ہے، نام بدلنا ہے یا کام بدلنا ہے۔ وہ آفس کے دروازے تک پہنچا تھا کہ ہیڈ ماسٹر صاحب نے اسے آواز دی اور کہا، ایک خوشخبری سن لو، تمہاری جماعت کے جو ساتھی تمہیں پریشان کرتے تھے انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ آئندہ ایسا نہیں کریں گے۔ وہ خوشی سے جھومتا ہوا اپنی جماعت کی طرف روانہ ہوا، جہاں اس کے سب ساتھی اس کا انتظار کر رہے تھے۔ یعنی ہیڈ ماسٹر صاحب نے ان بچوں کو بھی تنبیہ کر دی کہ اس بچے کو اب کوئی نہیں ستائے گا، وہ بہت پریشان ہو چکا تھا، اب میں نے اسے بھی سمجھا دیا ہے، اور تم لوگ بھی اب اس سے اچھی سے خوش دلی سے مل جل کر رہا کرو۔ اب ہم آگے الفاظ معنی مطالعہ کریں گے۔ اب اس سبق کے الفاظ معنی آپ لوگ اپنی کاپی میں اچھی خوشخط رائٹنگ میں لکھیں گے، خوشخط رائٹنگ میں لکھیں گے۔ اس سبق میں جو مشکل الفاظ آئے ہیں ان کے معنی بھی کتاب میں دیے ہوئے ہیں، میں انہیں بھی پڑھتا ہوں، آپ لوگ اپنی کاپی میں ضرور لکھیں گے۔ انتخاب کرنا یعنی چننا، کسی چیز کو چننا۔ ان کے ہاتھوں میں اللہ نے شفا دی ہے، یعنی ان کے علاج سے لوگ اچھے ہو جاتے ہیں۔ مہارت رکھنا یعنی کسی کام میں بہت لائق ہونا، بہت اچھا ہونا۔ عہدے پر فائز ہونا، عہدے پر مقرر ہونا یعنی کسی عہدے کے ذمہ دار ہونا۔ کر و فر یعنی شان و شوکت، جلال۔ نمایاں، خاص، واضح۔ منتخب کرنا، چننا، یہ انتخاب کا ہی ایک حصہ ہے۔ منتخب کرنا یعنی اس کا مطلب بھی چننا ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ، انشاءاللہ ہم ضرور اگلی ویڈیو میں ملاقات کریں گے۔ آپ لوگ اس سبق کا ضرور مطالعہ کریں گے اور اہم نکات اپنی اردو کی کاپی میں لکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔